محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے دلوں میں آنے والے چند سوالات کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں دی جائے گی۔ یہ 3 انتہائی اہم سوالات جو آپ کے دل میں بھی یقیناً ہوں گے کہ کیا آپ قرآن مجید سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی منانے کی دلیل دے سکتے ہیں؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میلاد کی محفل منعقد کی؟ تو اگر آپ بھی ان سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کہاں لکھا ہے۔ میرے چینل کا نام دا اسپرچول اسپورٹ ہے۔ یہ پیورلی اسلامک چینل ہے جس میں اوتھینٹک احادیث کی روشنی میں دلائل دیے جاتے ہیں تاکہ سننے والوں کو درست معلومات فراہم کی جا سکے اور ان کی رہنمائی ہو۔ کیا آپ قرآن مجید سے میلاد مصطفیٰ پر خوشی منانے کی دلیل دے سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نازل ہو تو مومنوں کو اس پر خوشیاں منانی چاہیے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت ہے جو ہم ان کی آمد پر خوشیاں منائیں؟ اس کا جواب بھی خود قرآن دے رہا ہے۔ ملاحظہ کریں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا رحمت ہے، اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حصول رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کے رحمت کون ہو سکتا ہے؟ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جی ہاں۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ میرے میلاد کا دن ہے اور اسی روز مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 280۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر کے روز روزہ رکھ کر اپنے میلاد کا خود اہتمام کیا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ دن مقرر کر کے یادگار منانا سنت ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میلاد کی محفل منعقد کی؟ جس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے حلقہ سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرنے اور اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اس پر حمد و ثنا بیان کرنے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کیا تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم سب اسی لیے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم پر شک کی وجہ سے قسم نہیں لی بلکہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ صحابہ کے اس عمل پر فخر کر رہا ہے۔ المعجم الکبیر الطبرانی حدیث نمبر 1258۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر شکر ادا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجانے اور اس میں شریک ہونے والوں پر اللہ عز و جل فرشتوں کی جماعت میں فخر فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ جامعہ صغیر حدیث 8312۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب نہ جان لے، بخاری شریف۔ لہٰذا ہمیں اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس آیت میں ہمیں اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت گوئے بہترین عبادت ہے اور آپ کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے خوشی منائی جائے، خواہ وہ میلاد شریف کر کے ہو
یا معراج شریف منانے کے ذریعے۔ ہاں، اگر کسی بد نصیب کے لیے یہ خوشی کا مقام ہی نہیں ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، اسے اپنے ایمان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔